و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مقدس کی برکات کے موضوع پر اس سے قبل ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نگاہ مقدس کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس کا ذکر کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ اس زیارت پر ہی اہل ایمان کی بخشش ہونی ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں سب نے اترنا ہے، مگر قبر کے اندر بھی بات حضور کے چہرے پر ختم ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ بتا اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ حضور کے چہرے کے حوالے سے ہی بات ہوگی، تو اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اہل ایمان پہچان لیں گے، حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، آپ حضرات نے دیکھا کوئی نہیں، لیکن دل میں حضور کی محبت ہے، دل میں ایمان ہے، تو قبر کے اندر اتریں گے تو حضور سامنے آئیں گے، اہل ایمان پہچان لیں گے۔ ابو جہل نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، بار بار بھی دیکھا ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کافر اور مشرکین حضور کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں پہچان سکا یہ کون ہے۔ تو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی پہچانے گا۔ اگر ظاہری آنکھوں کی بات ہوتی تو سب سے پہلے ابو جہل پہچان لیتا، انہیں تو میں ساری زندگی میں دیکھتا رہا ہوں، لیکن قبر کے اندر کوئی بھی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک حضور کے چہرے کو پہچان نہیں سکے گا۔ اگر پہچانے گا تو اہل ایمان میں سے جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ پہچانیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آئیں اسی چہرہ مقدس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، کتنا حسین چہرہ ہے کہ بنایا بھی اللہ نے آپ ہی ہے اور قسمیں بھی خود ہی اٹھا رہا ہے۔ واللیل، اے محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم،
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑے حسین ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حسن کی 10 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ساری دنیا کو عطا کی گئی ہے اور 9 قسمیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ ان میں یوسف علیہ السلام بھی آتے ہیں، تو خود اندازہ کریں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں اور اسی جلوے میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ ڈالیں، مگر انہیں درد محسوس نہیں ہوا، کیونکہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ درد کیسے ہوتا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سامنے ہو۔ یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ، ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ در سمین کے اندر خواب کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے ابا جی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، تو میں نے عرض کی کہ حضور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹی تھیں، تو آپ کے چہرے کے والے سے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ تو سنیں امام الانبیاء نے کیا فرمایا تھا۔ فرمایا اے عبد الرحیم، وہ تو یوسف تھے نا، اور میرا جو حسن ہے اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کو 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا کے بھیجا ہے۔ اگر ایک پردہ بھی اتر جاتا تو جو حالت ان کی ہوئی تھی اس سے بھی کئی گنا ان کی حالت ہوتی۔ تو شاہ حضرت غوث زماں عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 بشریت کا پردہ ڈال کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ایک پردہ بھی اتر جاتا تو آسمان بھی پگھل جاتا اور کوئی بندہ بھی حضور کی زیارت نہ کر سکتا، جو بھی زیارت کرتا اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 بشریت کے پردوں کے اندر اپنے محبوب کو چھپا کے بھیجا ہے، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ نے محبوب بنایا ہے اپنے لیے۔ تو جو اصل حسن ہے، جو حضور کا حقیقی حسن ہے، وہ صرف اللہ رب العزت نے دیکھا ہے، بنانے والے نے دیکھا ہے، اور اس زمانے میں نہ صحابہ نے دیکھا ہے نہ اہل بیت اطہار نے دیکھا ہے، جو اصل حسن مصطفیٰ ہے۔ تو پھر حالانکہ 70,000 بشریت کے پردوں میں حضور کا حسن ہے، لیکن اس کے باوجود اب ذرا نظارے دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے حضور کا حسن کیسے پایا ہے، کس طرح پایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا کیا ہے کہ فرمایا پیارے مصطفیٰ، لوگ دیکھتے تجھے جائیں گے اور مانتے، بولیے نا، مانتے مجھے جائیں گے۔ پھر ہوا بھی ایسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا حسن عطا کیا گیا کہ جس نے حضور کو دیکھا ہے وہ حضور کا ہی ہو کے رہ گیا ہے، جس نے دیکھا ہے حضور کا ہو کے رہ گیا ہے۔ حضور کی زیارت کرنے پر اس نے اپنا باطل عقیدہ چھوڑا ہے۔ اس پر بڑے واقعات ملتے ہیں، تو آئیں ذرا صحابہ کرام نے جو منظر دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے، وہی باتیں جو صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مقدس کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا حسن کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے حضور کے چہرے میں سورج موجود ہے، سورج چمک رہا ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بتائیں حضور کا حسن کیسا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے لم
ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے جو حضور کا حسن دیکھا ہے اس جیسا حسن نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا ہے نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر یہی بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھی گئی کہ حضور کا حسن کیسے ہے، تو آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا حسین کسی نے ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ہے اللہ نے ویسے ہی بنا دیا ہے۔ اب حضور کو خدا نے کیسے بنایا ہے؟ حضور سب نبیوں کے بعد آئے ہیں، بولیے سب نبیوں کے بعد آئے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے نا اگر اس کے قریب لوگوں کو کرنا ہو تو اس کو حسن ایسا دیا جاتا ہے کہ جو سب نبیوں کا مجموعہ ہو۔ جو حسن اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک عطا کیا تھا وہ تمام کا حسن اللہ نے چہرہ مصطفیٰ میں سجا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے فرمایا پیارے مصطفیٰ تمہیں والضحیٰ کا چہرہ عطا کرتا ہوں، واللیل کی زلفیں عطا کرتا ہوں، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ عطا کرتا ہوں، وما رمیتا اذ رمیتا کے پیارے پیارے بازو عطا کرتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد کے پیارے پیارے قدم عطا کرتا ہوں۔ عرض کیا مولا اتنی شانیں عطا کر رہا ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے مصطفیٰ تم کو ہم نے بنانا ہے اپنی دلیل، تم کو بنانا ہے اپنی حجت۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ جب آپ دنیا میں جائیں گے نا لوگ دیکھیں گے آپ کو کلمہ میرا پڑھ لیں گے، کلمہ میرا پڑھیں گے۔ دس سے صورت را بے صورت دا، پیر میر علی شاہ صاحب فرما گئے نا دس سے صورت حضور کی صورت، دس سے صورت را بے صورت دا، توبہ را کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، کوئی ورلیاں موتی۔ یہ اس پیر کا شعر ہے جس نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب حج پہ گئے، عشاء کی سنتے رہ گئیں، امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا میر علی کوئی اور سنتے چھوڑے تو اور بات ہے، تم تو میری اولاد ہو، میرے مدینے میں آ کے سنتے چھوڑ دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو جب دیدار ہوا آنکھیں کھلیں اور بیدار ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت روتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیا بتاؤں، کئی سالوں سے جن کی حسرت تھی دل میں کہ کاش آمینہ کے لال خواب کے عالم میں مجھے اپنا دیدار عطا کریں، آج حضور نے کرم فرما دیا ہے اور آج حضور نے اپنا دیدار عطا کیا ہے۔ عقیدت مندوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا حضرت حضور کی صورت کا ذکر تو سنائیں، حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس پیر کی بات کرنے لگا ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کس انداز میں، ایک ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بغیر باتیں کرنا، پیر میر علی شاہ صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمانے لگے، آنکھ کھلی تو فرمانے لگے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ آپ ذرا ایسا بولیں تاکہ کوئی آپ کی آواز سن نہ لے، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ پھر فرمانے لگے اس صورت نو میں، بولیے نا اس صورت نو میں، اور بلند آواز سے بولیں اس صورت نو میں، جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں تے رب دی، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ وہ پیر بات کر رہا ہے جنہوں نے حضور کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور بابا غلام فرید
بابا غلام فرید اپنی کوٹ مٹھن والی زبان میں انہوں نے بھی حضور کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر کوئی حضور کا شدائی ہے، حضور کے تذکرے کر رہا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بابا غلام فرید نے اپنی سرائکی زبان میں کیا خوبصورت کہا، فرمانے لگے مینڈا عشق بھی تو، پیار سے کہیں سبحان اللہ، مینڈا عشق بھی تو، مینڈا یار بھی تو، مینڈا جسم بھی تو، مینڈی روح بھی تو، مینڈا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، مینڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو، مینڈا دھرم بھی تو، مینڈا برم بھی تو، مینڈے حج نمازاں فرض فریضے سوم صلاۃ اذان بھی تو، مینڈا ذکر بھی تو، مینڈا فکر بھی تو، مینڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میں تے کم کر کہتر آہ کر ادنا ہاں، لا شیط لا امکان بھی تو، یہ یار فرید قبول کریں، سرور بھی تو، سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، نالے کل نبیاں دا امام بھی تو، میں مقدی گل مکا دیواں، مینڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، مینڈا دین بھی تو، بولیے مینڈا دین بھی تو۔ اگر حضور کو ایمان سمجھتے ہیں تو پھر سینے کا زور لگا کے کہیں مینڈا دین بھی تو، مینڈا دین بھی تو۔ اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسان کوئی نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اللہ اکبر، ایمان بتاتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس کتنا عظیم چہرہ ہے، جس چہرے پر ساری بات ختم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس ایسا حسین چہرہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ صحابہ اکرام جنہوں نے چہرہ مقدس دیکھا ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھ لیا، اس پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ جہنم کی آگ کو میرا چہرہ دیکھنے پر حرام فرمایا ہے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، حضور فرماتے ہیں میرے دیکھنے والوں کو جس نے دیکھا ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے مجھے دیکھا وہ تو صحابہ بنے، فرمایا جس نے میرے صحابہ کی زیارت کی ہے اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ پھر اس سے اگلی بات میرے کریم نبی فرمانے لگے جس خوش نصیب نے مجھے خواب کے عالم میں دیکھا ہے اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ خواب کے عالم میں ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے۔ یہ ایسا دیدار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس پر اللہ رب العزت بخشش کے وعدے فرما رہا ہے اور جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہا ہے اور جنت کے ٹکٹ عطا کر رہا ہے، صرف اور صرف اپنے محبوب کے چہرہ مقدس کے دیکھنے پر۔ اس سے آگے چلیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس کتنا حسین چہرہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہیں جنہوں نے سب نبیوں کی زیارت کی ہے، سب نبیوں کی زیارت کی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر امام الانبیاء سب نبیوں کی زیارت کی ہے۔ ایک دن جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جبریل سب نبیوں کو دیکھا ہے، بتاؤ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ اور جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 12 بار گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 104 بار گئے، ادریس علیہ السلام کے پاس صرف 4 مرتبہ حاضری دی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف 10 بار آئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اب سنو اپنے نبی کی شان۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 23 سالوں کے اندر، کتنے سالوں کے اندر؟ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد ہی جبریل آئے نا، اعلان نبوت کے بعد
23 سالہ دور کے اندر کسی نبی کے پاس 12 بار جبریل آئے، کسی نبی کے پاس 42 بار جبریل آئے، کسی نبی کے پاس 104 بار آئے، کسی نبی کے پاس صرف 4 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 10 مرتبہ آئے۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں سنو سنو، امام الانبیاء کی بارگاہ وہ ہے کہ 23 سالہ دور کے اندر جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ کتنے سال؟ 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے۔ 24,000 مرتبہ جبریل آئے ہیں، باقی سب نبیوں کے بعد میں نے عرض کیا تھوڑا تھوڑا ٹائم کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی مدت کے ساتھ آئے۔ اتنی بار آئے لگتا ہے جبریل کا آسمانوں پہ دل ہی کوئی نہیں لگتا، رہتے ہی حضور کے پاس ہیں، بار بار حضور کے پاس آتے ہیں۔ اور بار بار آنے والے سے میرے کریم نبی فرماتے ہیں جبریل بتاؤ نا کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ بولو۔ جبریل، اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم آرا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، میں نے آدم کا حسن دیکھا، میں نے یوسف کا حسن دیکھا، میں نے سب نبیوں کا حسن دیکھا، میں نے حوروں کا حسن دیکھا، میں نے غلمان کا حسن دیکھا، میں نے جنت کا حسن دیکھا، الغرض میں نے ساری کائنات کا حسن دیکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے آپ جیسا حسین مجھے کائنات میں نظر ہی کوئی نہیں آیا، آپ جیسا حسین مجھے کائنات میں نظر۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی فرما گئے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک ہی بنایا، تجھے ایک نے ایک ہی بنایا۔ اللہ اکبر۔ امیر خسرو فرمانے لگے ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلائیے کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے روح الامین اے ماہ جبیں تیری قسم افاقہا گردیدہ ہم، مہر طباں ورزیدہ ہم، بس یاد خوباں دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضور آپ جیسا حسین کائنات میں دوسرا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جبریل کے بعد کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ جبریل نے تو سارے جہان کو دیکھا ہے نا، سب نبیوں کے حسن کو دیکھا ہے اور جنت کے حسن کو دیکھا ہے۔ جبریل ایک ایسا فرشتہ ہے کہ کائنات کا کوئی حسن جبریل سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جبریل بھی عرض کرتے ہیں حضور آپ جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں، آپ جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں، رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا ایسا حسن ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن نا امام الانبیاء مدینہ شریف کی گلی میں آئے، سرخ داری دار حضور نے لباس پہنا ہوا تھا، حدیث رسول ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہیں مدینہ پاک میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں بھی آیا بار، میں نے کیا دیکھا؟ حضور نے سرخ رنگ کا داری دار لباس پہنا ہوا تھا، آسمان پہ بادل تھے، کبھی چاند بادلوں سے نکلتا، کبھی بادلوں میں چلا جاتا، ادھر مدینہ میں ہوا چلتی، کبھی زلفیں حضور کے چہرے پہ آتی، کہیں ہٹ جاتی۔ میں منظر دیکھتا رہا، کبھی چاند کے نور کو دیکھتا، کبھی حضور کے نور کو دیکھتا، کہیں چاند کی بدلی کو دیکھتا، کہیں حضور کی کالی کالی زلفوں کو دیکھتا۔ صحابی کمنٹری کر رہے ہیں، صحابی تھے، وہابی تو نہ تھے نا، دیکھیں وہ صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام کی شان کو دیکھا، چاند کی شان کو دیکھا، یہ نہیں کہا کہ میرے اور ان میں فرق ہی کوئی نہیں، بلکہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اے کائنات والو جب میں نے چاند کا حسن بھی دیکھا، آمینہ کے لال کا حسن بھی دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے حضور چاند سے زیادہ سونے تھے، حضور چاند سے زیادہ حسین تھے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟
چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند کے منہ پہ داغ ہیں، احمد کا چہرہ صاف ہے۔ احمد کا چہرہ، بولیے احمد کا چہرہ۔ احمد، ایک روایت میں اور سنانے لگا ہوں، ذرا محبت سے بولے احمد کا چہرہ، احمد کا چہرہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین، ایسا حسن عطا کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں۔ عبداللہ بن سلام ابھی دشمن ہیں، ابھی یہودی ہیں، یہودیوں کے پیشوا ہیں، یہودیوں کے عالم ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، اور اپنے یہودیوں کے اندر بیٹھ کے کہنے لگے میں بڑا مناظر ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، سنا ہے ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، مجھے لے چلو، میں مناظرہ کروں گا، مجادلہ کروں گا، دلیلیں مانگوں گا، ساری باتیں ہوں گی۔ یہودی بڑے خوش، پھوپھی ماں عبداللہ بن سلام کی کہنے لگی میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ عبداللہ بن سلام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمک رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پتہ صحابہ کرام کو کیا فرما رہے تھے؟ فرماتے ہیں میرے غلاموں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، رات کو اٹھ کے اللہ کو راضی کیا کرو، رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرو، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرو، رات کے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو۔ پھر حضور فرماتے ہیں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ پھر حضور فرماتے ہیں جہاں بھی کوئی میرا غلام ملے اسے سلام کیا کرو، اسے سلام، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کیا کرو۔ حضور اس موضوع پر باتیں فرما رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن سلام آیا، جہاں صحابہ کے جوتے پڑے ہیں وہاں عبداللہ بن سلام نے پہلی دفعہ چہرہ والضحیٰ دیکھا، چہرہ والضحیٰ دیکھا۔ اب دیکھا نا تو دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، مچل گیا، اندر سے اسے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ ادھر صحابہ نے حضور کی باتوں کو سنا تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ادھر عبداللہ بن سلام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ پھوپھی ماں کہنے لگی اے عبداللہ بن سلام کوئی ہوش کر، تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے تیرے نبی موسیٰ کلیم اللہ آ گئے ہیں، جیسے موسیٰ آ گئے ہیں، تو ایسے خوش ہو رہا ہے۔ کہنے لگا اے پھوپھی ماں ٹھہرو ٹھہرو، یہ وہ ہیں جن کی خبریں موسیٰ کلیم اللہ بھی دے گئے ہیں، مجھے دیکھنے دو، مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ، مجھے تکنے تو دو۔ عبداللہ بن سلام دیکھتا رہا، سارے یہودی کھڑے رہے، پھوپھی ماں بھی کھڑی ہے، سارے حیران ہیں، نہ مناظرہ کر رہا ہے، نہ مجادلہ کر رہا ہے، نہ کوئی دلیل مانگ رہا ہے، نہ اپیل کر رہا ہے۔ اینو ہویا کی اینو ایدے من وچ کون وڑے آئے، ایدے من وچ کون وڑے آئے، اے نشہ اینو کتھوں چڑھے آئے۔ عجیب بات ہے کہ ہم تو آئے تھے مناظرہ کرنے، ہم تو آئے تھے مجادلہ کرنے، ہم تو دلیلیں دینے کے لیے آئے تھے، نہ جانے عبداللہ بن سلام کو ہوا کیا ہے۔ ابھی عبداللہ بن سلام کچھ کہنے ہی والے تھے، پھوپھی ماں نے کہا جلدی کہہ دو نا کہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ یہودی بھی کہنے لگے کہہ دینا کہ جھوٹا ہے، محمد عربی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، جلدی کہو۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، مجھے تکنے دو، مجھے دیکھنے دو۔ عبداللہ بن سلام دیکھتا رہا، آخر اس نے فیصلہ کیا، کہنے لگا یہاں نہ مناظرے کی لوڑ ہے، نہ مجادلے کی لوڑ ہے، نہ دلیل کی لوڑ ہے، نہ اپیل کی لوڑ ہے۔ ارے دیکھو کیا حسن کی کوئی تھوڑ ہے، دیکھو کوئی حسن کی کمی ہے۔ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگا یہودیوں سنو، میں نے محمد عربی کو جان لیا ہے، میں نے پہچان لیا ہے،
اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اتنا حسین چہرہ ہے. عبداللہ بن سلام نے حضور کا چہرہ دیکھا. اب چہرہ دیکھ کے عبداللہ بن سلام نے پھوپھی ماں کے سامنے پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھ لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی مناظرہ کیا؟ کوئی دلیل مانگی؟ گھر سے آئے تھے مناظرہ کرنے, گھر سے آئے تھے دلیلیں کرنے مانگنے, پر حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ دیکھا تو عبداللہ بن سلام قربان ہو گئے. لیکن یہ انداز, یہ حسن کا نمونہ سب کو دکھایا نہیں جاتا. ام جمیل یہ ابو لہب کی بیوی ہے. جب تبت یدا سورت اتری نا, اس نے ہاتھ میں برچھا لیا. حضور حرم میں بیٹھے تھے, ابو بکر کے ساتھ بیٹھے تھے, تو برچھا ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی محمد عربی پر جو قرآن اترا ہے اس قرآن میں میری برائی بیان کی گئی ہے. ابو لہب تیرے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابو لہب کی بیوی کے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس قرآن کے اندر ہماری برائی بیان ہوئی ہے. ہاتھ میں برچھا پکڑا ہے, حضور حرم میں بیٹھے ہیں, ابو بکر ساتھ بیٹھا ہے. ابو بکر ساتھ بیٹھا ہے. یہ ابو بکر صدیق کا مہینہ ہے. پیار سے بولے, ابو بکر ساتھ بیٹھا ہے. ابو بکر ساتھ بیٹھے ہیں, برچھا ہاتھ میں ہے. ابو بکر کہتے ہیں, اے پیارے مصطفیٰ, ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے, ہاتھ میں برچھا ہے, میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں. میرے کریم فرمانے لگے, اے ابو بکر, خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت, وہ آئے گی ضرور, مگر میں اسے نظر حیران کن بات ہے نا, میں اسے نظر ہی نہیں آؤں گا, میرا چہرہ اس سے چھپ جائے گا. ابو بکر نے جب سنا نا کہ حضور فرما رہے ہیں آنے دو, پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں, میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں مگر میں نظر نہیں آؤں گا. اب آئی نا, آ کے کہتی ہے کہ اے ابو بکر, تیرے آقا کہاں ہیں؟ ابو بکر دل میں خیال کرتے ہیں آقا تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ معاملہ کیا بنا, اسے نظر نہیں آ رہے. حضور نے فرمایا, اے پیارے ابو بکر, کہہ دینا آقا میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آقا بولیے نا, آقا میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر جھوٹ, کبھی خواب کے عالم میں جھوٹ, زمانہ جاہلیت میں جھوٹ نہیں بولا. ابو بکر فرمانے لگے حضور میرے ساتھ ہیں. وہ کہنے لگی حضور, ابو بکر ٹھٹا کرتے ہو, مذاق کرتے ہو, اگر تمہارے آقا یہاں ہوتے تو پھر میں دیکھتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں اسے نظر انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی, ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی. دشمن کو محبوب دکھائے نہیں جاتے, دشمنوں کو محبوب. کیا نظر آیا ہے اسے؟ عبداللہ بن سلام نے تو دیکھا, کلمہ پڑھا, لیکن ابو لہب کی بیوی کو حضور نظر, اور اسی طرح ابو جہل کو بھی حضور نظر نہیں آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا حسن ہے کہ فرمایا پیارے مصطفیٰ, لوگ دیکھتے تجھے جائیں گے, مانتے, بولیے مانتے. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہیں. آپ ایک دن جنگل میں تشریف لے گئے تو اونٹ باندھے ہوئے تھے. ایک اونٹ اللہ کے نبی کو پسند آ گیا, وہاں نوکر بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا یہ اونٹ مجھے پسند ہے, میں لینا چاہتا ہوں. جب نوکروں نے دیکھا نا چہرہ رسول کو, دیکھتے ہی رہ گئے. حضور نے فرمایا یہ ایک اونٹ میں لینا چاہتا ہوں. اب نوکر
جب حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں ایک نہیں سارے ہی لے جاؤ، سارے ہی لے جاؤ۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں نہیں ایک ہی لینا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں لینا ادارا ہے، لینا ادارا ہے۔ حضور نے ادارا لیا، کہا ادارا لے جاؤ۔ حضور تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹوں کا مالک تاجر آیا، اس نے آ کے کہا فلاں اونٹ کہاں ہے؟ نوکروں نے کہا بیچ دیا ہے۔ تاجر کہنے لگا، مالک کہنے لگا بیچا ہے تو رقم لاؤ، بیچا ہے تو رقم لاؤ۔ نوکر کہنے لگے ہم نے ادارا بیچا ہے۔ مالک کہنے لگا اچھا ادارا بیچا ہے، کس کے ہاں بیچا ہے؟ اس کا کوئی نام، کوئی پتہ، کوئی واقفیت۔ اب نوکر پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہ نام پوچھا ہے نہ پتہ ہے، آیا تھا اونٹ لے گیا ہے۔ تاجر مالک کہنے لگا نہ تم نے نام پوچھا، آیا ہے اونٹ ادارا دے دیا ہے، نہ جانے کل وہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ نوکروں کا اب جواب سننے والا ہے۔ اے امام الانبیاء کے غلاموں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نوکروں نے کہا اے تاجر اگر کل نہ آیا ہمارے سر تن سے جدا کر دینا۔ وہ کہنے لگا عجیب قسم کے میرے غلام ہو، کھاتے میرا ہو تعریف اس کی کر رہے ہو، نوکر میرے ہو گیت اس کے گا رہے ہو۔ اب نوکروں نے برملا کہہ دیا اے مالک تاجر تم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، کل جب آئے گا تجھے بھی پتہ لگ جائے گا، وعدے کے مطابق آئے گا۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہمیں نام پوچھنا یاد نہیں رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے مطابق رقم لائے، تاجر مالک سامنے بیٹھا ہے، حضور نے آتے ہی کہا السلام علیکم۔ حضور نے سلام کہہ دیا۔ ایمان سے بتائیں جس پر حضور سلامتی کی دعا کر دیں وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا السلام علیکم۔ تاجر نے کہا وعلیکم السلام۔ نگاہ اٹھی چہرہ رسول پہ پڑی، دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ کل میں اونٹ لے گیا تھا، یہ اس کی رقم ہے، یہ اپنی لے لو۔ جب حضور نے رقم پیش کی نا کہنے لگا کون سا اونٹ؟ میرے نبی نے فرمایا تمہارا اونٹ۔ کہنے لگا میں کون ہوں؟ نوکر آپس میں باتیں کرتے ہیں ہم نے اونٹ بیچا تھا، مالک نے اپنا آپ ہی بیچ ڈالا ہے۔ کہنے لگا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ جب اس نے یہ کہا نا حضور نے فرمایا کل میں آیا تھا، میں اونٹ لے کے گیا تھا، ادارا لے کے گیا تھا، رقم دینی تھی، یہ رقم لے لو۔ اللہ اکبر۔ تاجر نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا اے پیارے مصطفیٰ یہ پیسے بھی آپ کے ہیں، وہ اونٹ بھی آپ کا ہے، یہ سارے اونٹ بھی آپ کے ہیں، یہ سارے نوکر بھی آپ کے ہیں، اور میں بھی آپ کا ہوں۔ سب کو کلمہ پڑھائیں اور مسجد نبوی میں ساتھ لے کے جائیں، مسجد نبوی میں ساتھ لے کے جائیں۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اس صورت نو میں، اب تو کہہ لیں اس صورت نو میں۔ اللہ کرے جو جان کا زور لگا کے کہیں انہیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس صورت نو میں، اس صورت نو میں، جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں تے رب دی، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن عطا کیا۔ اب ایک روایت اور سنا دیتا ہوں۔ ابو جہل نے اعلان کیا محمد عربی وہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، جو انہیں گرفتار کرے گا پکڑ کے لائے گا یا نعوذ باللہ ان کو شہید کر کے آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، وہ بھی عرب کے 100 اونٹ۔ بڑے بڑے لوگ نکلے، ان میں ایک تھے حضرت بریدہ اسلمی۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے وہ صحابی بن گئے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ اسلمی اپنی برادری کے 70 لوگوں کو ساتھ لیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 70 لوگوں کو ساتھ لیا۔ چلو 100 اونٹ مل گئے نا، سب کو خیال ہوگا کہ ایک ایک دیں گے، باقی سارے اپنے پاس رکھیں گے۔ 70 بندے بھی جائیں تو پھر بھی قید نہ کر سکیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ بریدہ چلتے 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 چلتے، آپ جانتے ہیں مکہ سے مدینہ یہ بہت سفر ہے، جب نام بولتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے اکٹھے ہیں، مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ اکٹھے محسوس، لیکن سفر ہے، بہت زیادہ سفر ہے اور کافی گھنٹوں کا سفر ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی 70 لوگوں کو لے کے نکلے، چلتے چلتے کافی دور نکل آئے۔ امام الانبیاء مدینہ کے اندر داخل ہونے کے قریب تھے، راستے میں انہوں نے حضور کو پا لیا۔ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا 70 آدمی ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، اب نہ جانے بنے گا کیا۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سونا 70 لوگ آ گئے ہیں اور ننگی تلواریں ہیں، زہر میں بجھی ہوئی تلواریں ہیں، اب کیا بنے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے، بولیے نا، اللہ میرے سارے کام خود ہی نہ کہا کرو کہ میں نے کرنے ہیں، کام شروع کیا کرو، باقی کہا کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے کامیاب ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بریدہ قریب آئے، پہلی دفعہ حضور کا دیدار کیا، میرے کریم نبی فرمانے لگے کہ اے جوان، ننگی تلواریں ہیں اور نام تمہارا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام بریدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، حضور نے فرمایا تم نے اپنا حصہ پا لیا ہے۔ ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا تم نے اپنا حصہ پا لیا، دینے والوں نے جو کچھ دینا تھا دے دیا۔ حضور نے فرمایا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا بنی اسلم۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر اس قبیلے میں بڑی نرمی ہے، بڑی سختی ہے ہی کوئی نہیں، یہ نرم لوگ دل ہیں، بڑے رحم دل لوگ ہیں، نرم مزاج لوگ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا قبیلہ بنی اسلم تو بہت بڑا ہے، کون سی شاخ ہے؟ کہا بنی سہم، بنی سہم۔ حضور نے جب اتنی باتیں کی نا، میٹھی میٹھی باتیں حضور محبت سے کرتے رہے۔ ایمان سے بتائیں 15 صدیوں کے بعد حضور کے نام پہ لوگ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر حضور کا کلام بھی ہے، حضور کا دیدار بھی ہے، حضور کلام بھی فرما رہے ہیں، اپنے چہرے کا دیدار بھی عطا کر رہے ہیں۔ ساری باتیں ہوتی رہیں تو بریدہ کہنے لگے اے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، اے محبت بری باتیں دل میں اتارنے والے، میرا تعارف تو آپ نے کر ہی لیا ہے، ذرا اپنا تعارف بھی تو کرا دے، آپ کون ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت سے دل کی کیفیت کو جان لیا تھا، جان کے تو پھر حضور نے دیکھا نا کہ دل میں پیار محبت اتر گیا ہے، پھر حضور نے اپنا تعارف کرایا، انا محمد الرسول اللہ، پیار سے کہیں سبحان اللہ، انا محمد الرسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ اتنی بات کہی تو پھر کیا تھا، کسی شاعر نے ترجمانی یوں کی کہ لگ گئی چوٹ محبت والی۔ آپ ذرا ایسا بولے، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا تے کنڈل زلف سیاہ سجن دے، کنڈل زلف سیاہ سجن دے تے تاب جلے ہن کیڑا، اینا نینا وچ نینا
پا کے لٹ کھڑیا دل میرا، لٹ کھڑیا دل میرا، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی تے ایسا عشق نے تیر چلایا، کنڈل زلف سیاہ سجن دے تے تاب جلے ہون کیڑا، اینا نینا وچ نینا پا کے لٹ کھڑیا دل میرا۔ بس اتنی بات ہوئی، حضرت بریدہ قدموں پہ گرے، حضور کے قدموں پہ گرے، قدم چومے، میرے نبی نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہنے لگے حضور مجھے معاف کریں، مجھے پتہ نہیں چلا، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی مناظرہ کیا؟ بولیے، کوئی دلیل مانگی؟ کوئی بات کی؟ صرف حضور کا چہرہ دیکھا۔ یہ دعا مانگا کریں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے تو دیدار عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار، اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اخروی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، قبر کی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے علماء کو، صوفیاء کو نزاع کے وقت حضور کا دیدار ہوا ہے، اس لیے آپ بھی یہ دعا مانگا کریں کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے تو دیدار، بولیے دیدار، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے، بولیے نا اکھیاں بنائیاں سونے دے۔ کیا حضور کے دیدار کے لیے اکھیاں ہیں یا نہیں؟ ایک صحابی کا آپ قول سنیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اکھیاں حضور کے دیدار کے لیے ہی ہیں۔ حضور کا وصال مبارک ظاہری ہوا، حضرت زید بن عبداللہ ان کا بیٹا وہ دوڑتا ہوا آیا، ان کے ابا جی باغ میں گوڈی کر رہے تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ دوڑتے دوڑتے آئے، عرض کی ابا جی آپ کو نہیں پتا قیامت میں مدینہ پاک کے اندر قیامت سورہ بپا ہے؟ کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت زید بن عبداللہ نے سب کچھ چھوڑا، دوڑتے ہوئے تشریف لائے، حضور علیہ السلام کا آ کے دیدار کیا۔ جب دیدار کیا تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ، جب بھی موقع ملتا تھا میں تیرے محبوب کا چہرہ دیکھا کرتا تھا، کبھی حضور منبر پہ بیٹھتے میں چہرہ دیکھتا تھا، کبھی حضور مجلس میں بیٹھتے میں چہرہ دیکھتا تھا، کبھی حضور بازار میں تشریف لاتے میں چہرہ دیکھتا تھا۔ اے اللہ، اب تیرا محبوب نہیں رہا، دنیا سے پردے میں چلا گیا ہے، اب ان آنکھوں کی مجھے ضرورت، بولیے نا ان آنکھوں کی مجھے ضرورت۔ ان کا عشق پکا تھا نا، وہ دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہے تھے، دل کی گہرائی سے جو بات کہے اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ صحابی کا اندر سے ایک ہوک تھی، اندر سے کہہ رہے تھے اے اللہ، تیرے نبی کا دیدار کرتے کرتے زندگی گزری ہے، اب تیرا نبی، تیرا محبوب چلا گیا ہے، پردوں میں چھپ گیا ہے، اب ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے میرے مالک واپس کر لے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اسی وقت نظر واپس لے لی، اسی وقت واپس لے لی۔ کیوں؟ یہ ان کے عشق کی دلیل ہے، ان کا عشق کامل تھا، ان کا عشق کامل تھا۔ ہم یہ دعا کریں نا ہماری آنکھیں نہیں جائیں گی، وہ کامل لوگ تھے، ان کا عشق کامل تھا، کامل عشق کے ساتھ انہوں نے دعا کی ہے۔ اور پھر کیا ہے، یہ تو حضرات انسان ہے نا، حضرات انسان تو انسان، جانوروں کا کیا حال ہے؟ حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا، یفور گدھا تھا، ہم تو اسے بھی حضرت یفور کہتے ہیں، یفور گدھا تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، عرض کی 70 میری نسل میں سے 70 گدھوں نے انبیاء کی سواریاں کی ہیں، انبیاء کی بارگاہ میں سواری ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، حضور میری نسل سے میں آخری ہوں۔ میرے اوپر یہودی بیٹھتا تھا، میں اسے نیچے گرا دیتا تھا اور میں کہتا تھا میرے اوپر وہی سوار ہوگا جو آخری نبی ہے۔ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ تو گدھے سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ گدھا ہو کے کہتا ہے میں یہودی کو کہتا تھا کہ میرے اوپر وہی سوار ہوگا جو اللہ کا آخری نبی ہے، میں تجھے سوار نہیں ہونے دوں گا، اسے ارادتاً میں گرا دیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا،
امام الانبیاء اسے صحابہ کی بارگاہ میں بھیجتے تھے، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ، جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، جاؤ طلحہ کو بلا کے لاؤ، جاؤ زبیر کو بلا کے لاؤ، دیگر صحابہ کو وہ حضرت یفور جاتے بلا کے لاتے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، جناب یفور آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضور تشریف نہیں لائے، بی بی سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، گدے یفور گدے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ساتھ بی بی پاک نے آنسو بھی بہائے۔ گدھا سمجھ گیا امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، گدھا سمجھ گیا۔ اب دیکھیں گدھے کی محبت کیسی ہے۔ گدھے نے دیکھا کہ حضور چلے گئے ہیں، چلتا چلتا سامنے کنواں تھا، اور اس نے جا کے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا، اے میرے مالک تیرے محبوب نہیں رہے تو ہم نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے۔ بس اس نے چھلانگ لگا دی، کنویں کے اندر چلا گیا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ گدھوں کا پیار ہے حضور کے ساتھ۔ محترم حاضرین، دعا کریں جس آقا علیہ السلام کے چہرہ مقدس کا ہم نے غیبانہ ذکر کیا ہے، اللہ زندگی کے اندر ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے اور ہماری آنکھیں اس قابل بنائے۔ اس قابل تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ حضور خود ہی شفقت فرما دیں، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ اور اگر ہماری موت آ جائے، مرنا تو ہے، اگر موت آ جائے، جب قبر میں جائیں فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو ہم فوراً کہہ لیں یہی تو ہمارے آقا ہے، انہی کے ہم گیت گاتے رہے، انہی کے گیت سنتے رہے اور انہی کے ساتھ محبت کرتے رہے۔ آج قبر میں آ گئے ہیں تو ہم قبر کے اندر حضور کے قدم چومیں، حضور کے چہرے کی پہچان کریں۔ جب حضور کے چہرے کی پہچان ہوگی تو پھر فرشتوں نے ہمیں کیا کہنا ہے، پھر جنت کا تخت بھی آئے گا، جنت کی آب و ہوا بھی آئے گی، جنتی پھول بھی آ جائیں گے، پھر ساری زندگی کی تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔